آج میری شادی کا دن تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سامان تھا۔ خوشی کے شادیانے ہر طرف گونج رہے تھے۔ میرے والدین بہت خوش تھے۔ پورے گھر کو لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ میرے کچھ دوست میرے کمرے کو سجا رہے تھے پھولوں کی لڑیوں سے، کیونکہ وہاں ایک نئے مہمان کی آمد جو تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی خوشی میں مست تھا۔ شادی میں موجود ہر شخص نے ایک سے بڑھ کر ایک لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ ہر طرف شور تھا۔ کبھی ڈھول بجنے کی آواز آتی تو کبھی لڑکیوں کے گانے کی۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ میں نے سفید کلر کی شلوار قمیض اور گلے میں پیلی پٹی پہن رکھی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں دلہا مہندی کے دن یہی لباس پہنتا ہے اور لڑکیاں پیلے رنگ کا لباس پہنتی ہیں۔ ہم سب لوگ تیار ہو گئے۔ مجھے میرے دوست بڑی شان کے ساتھ ہال میں لے کر آئے، جسے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہال میں میرے دوستوں نے میرے پسندیدہ پھولوں کی لڑیاں لگائیں اور ہر طرح کی لائٹنگ بھی کی، جس سے ہال کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو اکٹھا بٹھا کر مہندی لگائی جاتی، اسی لیے میری دلہن کو بھی میرے ساتھ بیٹھنا تھا اور وہ لوگ بھی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی لڑکی والے ہال میں پہنچے، میرے گھر والوں نے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ میں نے ابھی تک اپنی دلہن کو نہیں دیکھا تھا اور آج وہ دن آ گیا تھا کہ میں اسے دیکھ سکوں۔ اور وہ گھڑی بھی قریب آ گئی جب لڑکیاں میری دلہن کو لے کر سٹیج پر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے اپنی دلہن کو دیکھا، میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کے لیے اس نے ہاتھوں میں گجرے پہن رکھے تھے، ماتھے پر پھولوں سے بنی ہوئی بندیاں تھی۔ جیسے ہی لڑکیوں نے اسے میرے پہلو میں لا کر بٹھایا، مجھے اپنا آپ قسمت کا سکندر لگا۔ مجھ جیسے شخص کی اتنی خوبصورت بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے اپنے دل سے سرگوشی کی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھ میں آخر کیا کمی ہے؟ پیسے والا ہوں، امیر ہوں، اور کسی لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے یہ سب کافی ہے، میں نے اپنے آپ پر رشک کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی لڑکیوں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، میں حیران رہ گیا۔ وہ تو کم سن دلہنیاں تھیں۔ میری عمر اس سے 2 گنا زیادہ تھی۔ میرے اندر جذبات کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ بہت زیادہ شرمیلی تھی۔ اس نے مجھ سے بہت کم بات کی۔ مجھے اس کا نخرہ بالکل بھی برا نہیں لگا، کیونکہ حسن میں اگر نخرہ نہ ہو تو حسن بہت پھیکا لگتا ہے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے مہندی کی رسم ہوئی اور ہم لوگوں کو مہندی لگائی گئی۔ مہندی کے بعد لڑکیوں نے اپنا ڈانس شروع کیا اور وہ زبردستی کھینچ کر مجھے اور میری دلہن کو بھی سٹیج پر لے گئے، جہاں پر اور بھی لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے۔ میں بار بار اپنی دلہن کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے شدت سے اپنی پہلی رات کا انتظار تھا، کیونکہ پہلے تو میں صبر کر ہی لیتا، لیکن اسے دیکھ کر مجھ سے بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مہندی کی رسم ختم ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے اور ہم لوگ بھی اپنے گھر آ گئے اور میں شدت سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کا دن آیا۔ ہم سب لوگ بارات کے لیے تیار ہوئے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا میں نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ آج میری بارات تھی۔ سب لوگ اچھے طریقے سے تیار ہو گئے اور بارات جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ میں بھی اچھے طریقے سے تیار ہوا، کیونکہ میری شادی بڑی عمر میں ہو رہی تھی۔ پڑھائی کرنے کے بعد اپنے بزنس کو سیٹ کرتے کرتے میری عمر کافی بڑھ گئی۔ میں کوئی 40 سے 45 سال کا تھا اور میری دلہن 10 سے 12 سال کی۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی اور میں بہت زیادہ امیر تھا۔ لڑکا اگر پیسے والا ہو تو لڑکی کی عمر چھوٹی ہو، اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ آج کل ہر بندہ لالچی ہے۔ شاید اسی لالچ میں لڑکی یا گھر والے بھی مان گئے تھے۔ میری بارات گھر سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلی۔ ہر طرف دھوم مچ گئی میری بارات کی اور ہم لوگ لڑکی والوں کی طرف پہنچے۔ وہ لوگ بے شک غریب تھے، لیکن انہوں نے ہمارا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا۔ ہم پر پھولوں کی پتیاں برسائی گئیں، ہمارے اچھے کھانے کے ساتھ خاطر توازیہ کی گئی اور پھر نکاح کا ٹائم آیا۔ میری رضامندی پوچھنے کے بعد وہ لوگ دلہن کی رضامندی معلوم کرنے گئے اور دلہن کے اقرار پر سب نے مجھے مبارکباد دی۔ چوں خیر خیریت سے میرا نکاح ہو گیا اور اب وہ میری ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسے پا کر مجھے ایسا لگا جیسے میں مکمل ہو گیا ہوں۔ میرے آس پاس جیسے بہار کا سامان تھا۔ نکاح حلال ہے، اسی لیے شاید میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کی ضرورت کے لیے نکاح جیسا حلال طریقہ چنا۔ ہم نے کھانا کھایا اور پھر کچھ رسمیں ہوئیں جس میں دودھ پلائی وغیرہ شامل تھی۔
रस्मों से फारिग होकर अब घर जाने का टाइम था। इन्होंने अपनी बेटी को अच्छे अल्फाज में रुखसत किया। मेरी गाड़ी को अच्छे तरीके से फूलों से सजाया गया था। हम लोग इस गाड़ी में बैठे और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर मेरी अम्मी ने दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म की। अम्मी ने जैसे ही उसके मुंह को मिठाई लगाकर दुल्हन का चेहरा सबको दिखाया, सब लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। कोई कहता लड़की की उम्र कम है, लेकिन दुल्हा ज्यादा उम्र का है, कैसे निभाह होगा। कोई मेरी दुल्हन की तारीफें कर रहा था और कोई उसके घर वालों को कोस रहा था, जिन्होंने अपनी इतनी प्यारी बेटी बड़ी उम्र के लड़के के साथ ब्याह दी थी। मैं खामोशी से सारी बातें सुनता रहा, क्योंकि मुझे इन बातों की अब कोई परवाह नहीं थी। मेरा निकाह तो हो चुका था और अब वो मेरी ज़ौजा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी प्यारी लड़की से मेरी शादी होगी। मैं भी एक तरफ आंख करके उसकी तरफ देखता, फिर मैं चोरी चोरी उसे देखने लगा। जैसे ही मैं उसकी तरफ नज़र दौड़ाता, वो अपनी आंखें नीची कर लेती और मुझे अपनी बीवी पर बहुत प्यार आता। उसका शर्माना मुझे बहुत अच्छा लगा। सब रस्मों से फ्री होकर मेरी दुल्हन को मेरे कमरे में लाकर बिठाया गया, जहाँ पर मेरे दोस्तों ने उसके शानो शयान कमरे को सजाया हुआ था। जैसे जैसे शाम हो रही थी, मेरे जज्बात और बढ़ रहे थे। मुझे अपनी ही पहली रात का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और फिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। सब लोग थक हार कर अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि रात हो गई थी और सब लोग सारे दिन के थके हुए थे। जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो मैं भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि उसने एक लंबा घूंघट निकाला हुआ है। मैं उसे देखने के लिए बेताब था। उसके पास आकर बैठा और उसे अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ तो कांपने लगा। मैंने उसे प्यार से समझाया, अगर आप हमसे इसी तरह डरेंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप तो अभी से डर गईं। ये कहकर मैंने अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी और फिर उसका घूंघट उठाया। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया, मैंने देखा जैसे गुलाब का फूल हो, इतनी मासूम और खूबसूरत। मैंने एक दफ़ा अपने आप को और एक दफ़ा उसे देखा। मैंने सोचा मेरी और उसकी जोड़ी बिल्कुल चांद और चकोर की तरह है। कितनी खूबसूरत है मेरी बीवी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, उसे देखना मुझे अच्छा लगा। मैंने अभी तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। मेरा दिल चाहा कि वो अपने नर्म नाज़ुक होंठ खोले और किसी भी तरह बात करे। मैंने उसे उसके बारे में पूछना शुरू किया। मेरे पूछने पर वो अपने बारे में बताने लगी। मैं जितना सवाल करता, वो सिर्फ उतना ही जवाब देती। उसकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। मैं अपने होशो हवास गुम होते देख रहा था। उसके करीब जाते ही मैं बिल्कुल वहशी बन गया और मैंने अपने मुकम्मल हवास खो दिए। वो चीखती रही कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे ऊपर तो शैतान सवार था। मैंने उसकी एक ना सुनी, उसको एक दफ़ा भी सांस ना लेने दी। मैं अपने मज़ों में गुम था। मैं उसमें इस कदर खो गया कि मुझे होश तक न रहा कि वो भी कमसिन है, वो इतना दर्द नहीं सह सकती। मुझे किसी चीज़ का कोई होश न था। अगर होश था तो वो सिर्फ इस चीज़ का कि मैं जोश में हूँ और मुझे उसकी कोई चीख, कोई आवाज़ नहीं सुननी, बल्कि अपने काम में मगन रहना है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे वो बिल्कुल बेजान हो गई है, और मुझे ये तब महसूस हुआ जब मैं अपने होश में आया। जब मैं होश में आया तो वो बेहोश थी। मैं खौफ से कांपने लगा। मैंने जल्दी से उसके कपड़े ठीक किए और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मैं इसीलिए उसके मुंह पर पानी मार रहा था ताकि उसे होश आ जाए, लेकिन उसे अभी तक होश न आ रही थी। मैंने बहुत जतन किए, लेकिन उसमें जैसे कोई जान नहीं बची थी। उसका रंग पीला हो गया था और मैं खुद को कोसने लगा। मैं कैसे किसी पर इतना जुल्म कर सकता हूँ, वो भी उस पर जो मेरी शरीके हयात हो। ये मैंने क्या कर दिया? अफसोस से एक आह मेरे मुंह से निकली। काफ़ी देर मैं अपना सर पकड़कर बैठा रहा और वो मेरे सामने बेजान पड़ी रही। मैंने टाइम देखा तो टाइम देखते ही मेरे होश उड़ गए। सुबह के 5 बज रहे थे। यानी मैं सारी रात उसके साथ जुल्म करता रहा। मैं सोचने लगा कि पहले तो कभी ऐसा ना हुआ, ये आज ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आज क्यों मैं अपने होश खो बैठा था? मैंने एक नज़र उस पर डाली, उसकी खूबसूरती, उसका फूल जैसा जिस्म मैंने कैसे मसल कर रख दिया था। मैं अभी इसी अफसोस में बैठा था। मैंने बाहर भी किसी को कुछ न बताया था, और बताता भी तो क्या बताता। सब कुछ हादसाती तौर पर हुआ था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। सुबह के 6 बजे मेरी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। आज वलीमे का दिन था और सभी लोग नाश्ते करने में मसरूफ़ थे।
میری ماں ہمارے ناشتے کا پوچھنے کے لیے آئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آگے کون سی انہونی ہو چکی ہے۔ وہ لوگ تو اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنی امی کا ہاتھ کھینچ کر کمرے میں لے آیا اور جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ میری امی میری اس حرکت پر بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا بات ہے؟ خوف اور پریشانی سے میرے منہ سے کچھ نہ نکلا اور میں نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ کیا۔ میری امی کا خوف سے رنگ اڑ گیا جب انہوں نے میری دلہن کو دیکھا۔ وہ بالکل بے جان پڑی تھی، اس کا رنگ نیلا پیلا ہو چکا تھا۔ میری امی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ انہوں نے شک کی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم جانتے بھی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اور میری امی ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جلدی سے اس کے ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ سانس چل رہی ہے یا نہیں۔ یہ تو مر چکی ہے۔ امی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ امی نے کہا، جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، شاید کوئی معجزہ ہی ہو جائے۔ جیسے ہی یہ خبر مہمانوں تک پہنچی کہ دلہن مر چکی ہے، سارے کے سارے کمرے کی طرف بڑھے۔ جس گھر میں خوشیوں کا سامان تھا وہاں پر صفِ ماتم بچھ گئی۔ اب سب لوگوں کو یہی فکر تھی کہ دلہن کے گھر والوں کو کیسے اطلاع دی جائے، انہیں کیسے بتایا جائے کہ ان کی ایک رات کی دلہن اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ میری امی نے مجھے کوستے ہوئے کہا، تمہیں اتنا بھی صبر نہیں تھا؟ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی چھوٹی تھی تم سے؟ تم نے ایک بار بھی اس پر رحم نہیں کیا۔ اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو؟ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میری طبیعت کو، میں کبھی بھی اتنا ظالم اور بے رحم نہیں ہوں۔ میں اپنی صفائی پر بول رہا تھا کہ اچانک ابو نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لوگ مانیں گے؟ جن کی بیٹی ایک ہی رات میں اللہ کو پیاری ہو جائے وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب ساری چیزیں چھوڑو اور یہ سوچو کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے جلدی سے کہا، کیوں نہ ہم یہ الزام لگا دیں کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ اس طرح بات بھی زیادہ ہم پر نہیں آئے گی۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے خودکشی کی ہے۔ امی اور ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، فرض کرو ہم یہ کہہ بھی دیتے ہیں تو پوسٹ مارٹم میں سب کچھ صاف صاف نظر آ جائے گا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ امی، آپ کو ابھی سے پوسٹ مارٹم کی فکر پڑ گئی؟ پہلے یہ بات کر کے انہیں اطلاع تو دے دیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنی عزت بچانے کی خاطر پوسٹ مارٹم کی طرف جائیں ہی نہ۔ اور ویسے بھی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وہ غریب ہیں، ان کا ذہن اتنا اس کاموں کے لیے نہیں چلے گا۔ غریب ضرور ہے لیکن اولاد چڑیا کوے کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ کیسی اولاد؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، نکاح کے لائق نہیں؟ مگر پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی، یعنی اپنی برابر کی عمر کے آدمی سے جو کہ اس کی باپ کی عمر کا تھا۔ تو سوچیں، جب وہ پیسے کی خاطر یہاں تک آ سکتے ہیں تو آگے کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ آج کل کے زمانے میں ویسے بھی پیسے کے آگے سب چپ ہو جاتے ہیں، سب کو چپ لگ جاتی ہے۔ آپ پلیز پہلے ان کے گھر والوں کو اطلاع کریں۔ میرے کہنے پر امی نے میری دلہن کے گھر والوں کو یعنی میرے سسرال والوں کو اطلاع دی۔ پہلے تو وہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ مان گئے اور سب لوگ باری باری ہمارے گھر پر جمع ہونے لگے۔ گھر میں کافی ہجوم تھا۔ میں نے جو کہانی بتائی تھی امی ابو کو، انہوں نے وہی کہانی میرے سسرال والوں کو بتائی۔ مجھے یہ سن کر بڑی عجیب حیرت ہوئی کہ وہ لوگ چونکے کیوں نہیں۔ خودکشی کے نام پر وہ لوگ اپنی انگلیاں مروڑنے لگے اور مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ میں نے انہیں آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا، لڑکی کی ماں جھوٹ موٹ کا جیسے رونا رو رہی ہو۔ میں نے سوچا، کمال ہے، جن کی بیٹی ایک رات کی دلہن بنی ہو اور صبح پتہ چلے کہ وہ مر چکی ہے، ان لوگوں کے تو بین ہی ختم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پھر یہ اتنا شور کیوں نہیں کر رہے؟ کسی نے بھی مجھ سے ایک بار نہیں پوچھا تھا کہ اس نے خودکشی کیوں کی۔ مجھے اب سارے مشکوک نظر آ رہے تھے، میری ہر شخص پر نظر تھی۔ میں یہ بالکل ہی بھول گیا کہ وہ میری وجہ سے مری ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے مارنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنی امی کو بلایا اور کہا، آخر یہ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں، اتنے پرسکون کیوں ہیں؟ دال میں کچھ کالا ہے۔ میری امی نے کہا کہ شاید اپنی بدنامی کے ڈر سے چپ ہیں۔ میں نے کہا، بدنامی نہیں امی، کچھ اور ہے، آپ ان کے کسی رشتہ دار کو بھولنے کی کوشش کریں۔ میری امی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر وہ لوگ چپ ہیں تو تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ شور مچائیں؟ اگر پولیس کیس بن گیا تو ہم بری طرح سے پھنس جائیں گے، آخر کو غلطی ہماری ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے پھر بھی سکون نہ ہوا۔
تو میں باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور امی کو واپس عورتوں میں بھیج دیا۔ ان کے گاؤں کے 2-4 لوگ اور بھی آئے تھے اور وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اپنا گناہ جب کسی کے سر پر ڈالیں گے تو یہ سب تو ہوگا۔ انہیں شاید پتہ نہیں تھا کہ میں پیچھے کھڑا سن رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اپنا گناہ کون سا، یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آخر کار میں نے پاؤں کی آواز کی تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے کہا، کیا بات ہے انکل، کون سا گناہ؟ میری بات سن کر وہ چونک گئے اور ان کا رنگ اڑ گیا۔ ارے کچھ نہیں بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا، میں آپ کی ساری بات سن چکا ہوں، مجھے سچ سچ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میرے بار بار پوچھنے پر ان کا ایک رشتہ دار آگے آیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں پتا، لڑکی جہاں مدرسے کا پڑھنے جاتی تھی وہاں کے مولوی نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور لڑکی کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے مولوی کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ملا۔ اسی دوران کسی نے آپ کا رشتہ بتایا اور لڑکی سے جان چھڑانے کا کہا، کیونکہ اگر وہ لوگ ایسے ہی اسے مار دیتے تو وہ لوگ پکڑے جاتے، لیکن انہوں نے اپنا گناہ تمہارے سر باندھ دیا۔ تم لوگوں نے بھی معصوم لڑکی سمجھ کر کچھ پتہ نہ کروایا اور رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ یہ ساری باتیں مجھ پر بجلی بن کر گری۔ اچھا تو یہ بات تھی جو ان کے گھر والے جلدی مان گئے رشتے کے لیے۔ میں بھی کہوں کہ کوئی اپنی بیٹی کی اس طرح سے شادی بھلا کیسے کرتا ہے؟ مجھے پہلے ہی ان پر شک تھا۔ میں نے سوچا اس کا پوسٹ مارٹم میں خود کرواؤں گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، اور مجھے اپنے ضمیر کا بوجھ بھی تو ہلکا کرنا تھا۔ میں خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر سے اندر گیا اور اندر کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ اب بھی پرسکون ہی تھے، جیسے ان کی کسی بڑی مصیبت سے جان چھوٹ گئی ہو۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر پولیس کو فون کیا۔ پولیس کو دیکھ کر میرے والدین کی حالت غیر ہو گئی۔ ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب کسی نے آ کر بتایا کہ باہر پولیس آئی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پولیس کو میں نے فون کیا تھا۔ وہ سب اپنا اپنا منہ چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ مثال سچ ہو گئی کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اور اس وقت مجھے ان کی داڑھی میں تنکا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا تھا۔ میرے سسرال والوں نے سوچا کہ شاید پولیس کو ہم نے فون کیا ہے، اور میرے گھر والے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میرے سسرال والوں نے بلایا ہے۔ میری امی میری ساس کے پاس گئی اور کہا، بہن جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ آپ نے پولیس کو خواہ مخواہ میں بلا لیا، گھر کے معاملوں میں پولیس کا کیا کام؟ میری ساس نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ کیا مطلب ہے بہن، پولیس کو آپ نے نہیں بلایا؟ میں تو سمجھی تھی کہ شاید پولیس کو آپ نے بلایا ہے۔ اگر پولیس کو آپ نے نہیں بلایا، ہم نے نہیں بلایا، تو پولیس کو آخر کس نے بلایا ہے؟ یہ بات میرے والدین اور میرے سسرال والوں کے لیے بہت عجیب تھی۔ میں نے آ کر کہا، پولیس کو میں نے بلایا ہے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری امی نے جلدی سے میرا بازو کھینچا اور ایک طرف لے گئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیوں اپنے لیے مصیبت مول لے رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیسے مری ہے؟ پھر کیوں پولیس کو بلایا ہے؟ میری امی کی بات سن کر میں نے اپنی امی کی طرف دیکھا اور کہا، امی حوصلہ رکھیں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میں مصیبت میں پھنسوں۔ میری بات سن کر میرے ابو بھی پاس آ گئے اور کہنے لگے، یہ خود بھی مصیبت میں پھنسے گا اور ہمیں بھی پھنسائے گا۔ آخر کیا ضرورت تھی تمہیں پولیس کو بلانے کی؟ اگر وہ لوگ نہیں بلانا چاہتے تھے تو تم نے پولیس کو کیوں فون کیا؟ میں نے ابو کو حوصلہ دیا اور کہا، تسلی رکھیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پوسٹ مارٹم تو ہونے دیں۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اپنی پہلی رات تھوڑا ہوش سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن ساری غلطی میری بھی نہیں، اس کا گنہگار کوئی اور بھی ہے۔ کوئی اور؟ وہ کون؟ میری امی نے جلدی سے کہا، سب پتہ چل جائے گا، ایک دفعہ انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ میں نے پولیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا کہ وہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائیں اور اپنی تفتیش مکمل کریں۔ پولیس والوں نے میری بیوی کی لاش کو اٹھایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ اس دوران میرے سسرال والے ہر طرح کے ہیلے بہانے کرتے رہے تاکہ کسی طرح سے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نہ جائے، کیونکہ ان کا سچ جو سامنے آنے والا تھا۔ میں بہت زیادہ مطمئن تھا اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش کو لیڈی پولیس کے حوالے کیا۔ وہ لوگ اسے ہسپتال لے گئے، اس کا پوسٹ مارٹم شروع ہوا۔ 3 گھنٹے کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی اور لاش کو ہمارے حوالے کر دیا گیا۔
पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा था कि इस लड़की के साथ पहले भी ज्यादती हो चुकी थी और वो लड़की 1.5 माह की आमला थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर मेरे वालिदैन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी शादी को तो अभी एक ही रात हुई थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 साल की बच्ची के पेट में। मैं भी हैरान रह गया। मुझे ये चीज़ पहले भी पता थी, इसलिए मुझे ज़्यादा धचका नहीं लगा था, लेकिन मेरे वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। अब हर कोई लड़की के घर वालों से सवाल करने लगा। कफन दफन के इंतज़ाम पर भी मेरे ससुराल वालों में से बहुत कम लोग हमारी तरफ आए। वो लोग उसकी लाश ले जाने के लिए भी तैयार न थे। मैं उसका शौहर था, इसलिए शायद मेरा हक बनता था कि मैं इस आखिरी फ़र्ज़ को अंजाम दूं। मैंने अपने फ़र्ज़ को पूरा करने का इरादा किया और लाश को लेकर अपने घर आ गया। इस पर मेरे वालिदैन मुझसे खफा भी हुए, क्योंकि उनके सामने अपनी बहू की असलियत जो आ गई थी। लेकिन इसमें कसूर मेरी बीवी का तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बहुत छोटी थी, मासूम थी। ये सारा कसूर तो उसके घर वालों का था। बजाय इसके कि वो इस मौलवी को ढूंढते, इन्होंने अपना गुनाह किसी और के सर बांधना ज़रूरी समझा, और कुछ गुनाह मेरा भी था। न जाने कितनी तकलीफ हुई होगी उसे इस हालत में। मैंने उसकी आवाज़ क्यों ना सुनी। काश मैं उससे पूछ लेता तो उसके माँ बाप ने उसकी जल्दी शादी क्यों कर दी इतनी छोटी सी उम्र में, तो शायद वो मुझे सब सच बता देती और आज वो जिंदा होती। उसे दफनाने के बाद मेरे सीने पर जैसे एक बोझ सा बन गया। उसका चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहने लगा। मेरी शादी से लेकर दफनाने तक हर चीज़ मुझे बारी बारी याद आने लगी। मैंने ठान लिया था कि मैं उसके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, और शायद उसका कातिल मैं भी था। इसलिए मैंने सोच लिया कि जैसे ही बाकी कातिल पकड़े जाएंगे, मैं भी खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब मुझे न रात को चैन था न दिन को करार। उसका चेहलम हुआ और चेहलम तक मेरी हालत गैर ही रही। मुझे महसूस होने लगा कि मैं भी कातिल ही हूँ। मेरा ज़मीर मुझे बार बार सताने लगा। मैंने ठान लिया कि मैं उसे इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को फांसी पर क्यों ना चढ़ना पड़े। बहुत सारी हिम्मत करके मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस को इस पर सख्त से सख्त रद्द-ए-अमल का कहा, और उन्हें साथ साथ ये भी कहा कि जो कोई भी इसमें शामिल है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैंने सबसे पहले उन्हें इंक्वायरी करने का कहा कि वह उसके वालिदैन से इंक्वायरी शुरू करें ताकि असल हकीकत का पता चल सके, और यूँ पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। उसके लिए मैंने उन्हें बहुत सारा पैसा भी दिया और कहा कि उनके साथ मैं मुकम्मल ताउन करूँगा। आखिर बेशक एक रात के लिए ही सही, लेकिन वो मेरी बीवी थी और कुछ ज़्यादती मेरी तरफ से भी हुई थी। इसीलिए मैं चाहता था कि उसे इंसाफ दिलवाऊं। मैंने अपनी पहली रात की अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी पुलिस वाले को बताई, और उसे जो जो बातें मेरी बीवी के मुतल्लिक मुझे मालूम थी बताईं। मेरी सारी बातें सुनकर पुलिस वाले ने मुझे हौसला दिया और यकीन दिलाया कि वो उसके कातिलों को ज़रूर पकड़ लेगा। मैंने अपने घर झूठ बोला था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप को ये पता चल जाता कि मैं इस केस में पुलिस का साथ दे रहा हूँ, तो वो मुझे कभी भी उनकी मदद करने ना देते और मैं कभी भी अपने ज़मीर का बोझ हल्का ना कर पाता। इस दौरान मैंने पुलिस वालों के साथ खूब ताउन किया और अपने ससुराल वालों का एड्रेस वगैरह भी उन तक पहुँचाया, और एक अपने दोस्त की ड्यूटी लगाई कि वो मेरे ससुराल वालों पर नज़र रखें कि वो क्या क्या करते हैं। पुलिस वालों ने अपनी तरीके से कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि लड़की की माँ बाप उसमें शामिल थे, क्योंकि लड़की के बाप ने दूसरी शादी की थी और ये उसकी सौतेली बेटी थी। इसीलिए बाप ने मौलवी से पैसा खाकर उसे फरार होने दिया, और जब उन्हें पता चला कि वो हामला है तो रिश्ता देखकर उसकी फ़ौरन शादी कर दी। लड़की की माँ ने बहुत जोर लगाया कि वो अभी उसकी शादी ना करें, एक तो वो हामला है और ऊपर से कम सिन है। लेकिन लड़की के बाप ने उसे तलाक की धमकी दी तो वो भी उनके साथ रजामंद हो गई। लड़की की माँ ने बताया कि उसके बाप ने मुझसे कहा था अगर इसकी शादी कर देते हैं तो इसके बच्चे को बाप का नाम मिल जाएगा और किसी को क्या पता चलेगा कि बच्चा किसका है। लेकिन तकदीर ने उसका साथ ना दिया और वो पहली रात ही दम तोड़ गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और उसके वालिदैन को अपनी हिरासत में ले लिया। सुना था कि पुलिस की मार बहुत ही भारी होती है, चोर वो कुछ भी मान जाते हैं जो इन्होंने नहीं किया होता। आज वो मिसाल भी सच हो गई। पुलिस ने उसके बाप को इतनी मार दी कि वो मौलवी का पता और ठिकाना बताने के लिए राजी हो गया। पुलिस ने अगले ही दिन छापा मारा तो मौलवी वहाँ से फरार हो चुका था। किसी ने शायद उसे इतला दे दी थी। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि कौन मौलवी के साथ मिला हुआ है। शायद पुलिस का ही कोई आदमी था जो कि मौलवी का रिश्तेदार भी था।
ہم نے ایک دو پولیس والوں پر شک ہونے لگا۔ میں نے پولیس کے کسی خاص آدمی کو اس کام پر لگا دیا۔ اس دوران میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں پاکستان میں ہی ہوں اور اپنے دوست کی طرف ٹھہرا ہوا ہوں۔ اگلے ہی دن میرے والدین میرے پاس آ گئے اور مجھے گھر لے جانے کی ضد کرنے لگے۔ میں نے انہیں صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس معصوم لڑکی کو انصاف دلوا کر رہوں گا جس کا قصور بھی کوئی نہ تھا، لیکن موت کی بھینٹ چڑھ گئی جو اپنوں کے ہی ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئی اور اپنوں کے لالچ کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ میرے الفاظ سن کر میرے والدین نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے صاف انکار کیا تو وہ لوگ چلے گئے۔ اب میرا سارا وقت اپنی بیوی کو انصاف دلانے میں تھا۔ میں نے خود بھی خفیہ طور پر مولوی کا پتہ لگانے کی کوشش کی اور آخر کار میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے مولوی کا پتہ چلا، میں نے پولیس کے خاص آدمیوں کو اسے گرفتار کرنے کے لیے کہا، اور آج ہی وہ دن تھا جب پولیس والے اس چال میں کامیاب ہو چکے تھے۔ آخر کار پولیس والوں نے مولوی کو اپنی حراست میں لے لیا اور اس کی حراست میں آنے کے بعد تشویش شروع ہوئی۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ مولوی لڑکی کے باپ کو پیسہ کھلاتا تھا اور لڑکی سے زیادتی کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے باپ کو پتہ چلا کہ لڑکی حاملہ ہے، اس نے اس کی ماں کو اعتماد میں لے کر اس کا رشتہ کرنے کے لیے کہا اور نہ ماننے پر طلاق کی دھمکی دی۔ یہ کیس کورٹ تک پہنچا کیونکہ مولوی کے بھی کافی تعلقات تھے، لیکن میں نے پولیس کو پیسہ دیا تو وہ لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئے اور سب نے گواہی مولوی اور لڑکی کے گھر والوں کے خلاف دی۔ لڑکی کی ماں کو 20 سال کی سزا ہوئی، لیکن باپ اور مولوی کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ ان لوگوں کو سزا دلوا کر میرے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ مجھے ایسا لگا جیسے بہت بڑا بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہو۔ پولیس والوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میری آدھی سزا عدالت نے معاف کر دی اور کم سن لڑکی سے شادی کرنے پر مجھے 6 سال کی سزا ہوئی۔ کم از کم اب میرا ضمیر مطمئن تھا۔ میری سزا کا سن کر گھر والوں نے ایک دفعہ تو واویلا مچایا، لیکن آخر کار وہ میرے جذبات کو سمجھ گئے اور انہوں نے بھی زیادہ سختی نہ کی کیونکہ وہ خود رحم دل تھے۔ اب میں جیل میں بند تھا تو اپنی سزا ختم ہونے کے انتظار میں تھا، لیکن مجھے سکون تھا کہ میں نے کسی کو انصاف دلوایا ہے۔ قیامت کے دن میں اپنی بیوی کے سامنے سرخرو پیش ہو سکتا تھا اور اسی چیز نے مجھے کافی سکون دیا تھا۔ اکثر وہ میرے خواب میں آتی تھی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو کیونکہ میں نے اس کے قاتلوں کو انجام تک جو پہنچا دیا تھا۔ آج میری رہائی کا دن تھا۔ آج مجھے پورے 6 سال ہو چکے تھے اس کال کوٹری میں آئے ہوئے۔ میرے گھر والے باہر میرا انتظار کر رہے تھے اور میں بھی اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ میں نے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا، اپنی زندگی کو وہیں سے شروع کرنا تھا جہاں پر وہ مجھے ملی تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی صورت بے قرار کیے رکھتی تھی۔ ہر وقت اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ وہ دلہن بنی ہوئی میری آنکھوں میں بسی تھی۔ میں جیسے ہی آنکھیں بند کرتا اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ ان 6 سالوں میں شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں باہر آیا بہت سارے رشتے میرے لیے آئے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے گھر والوں کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتایا کہ میں اب شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی بیوی کی یادوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ہر طرف اسی کی صورت نظر آتی ہے، اس کی معصومیت، اس کا بھولا پن۔ میں نے روٹین کے مطابق آفس جانا شروع کر دیا۔ سارا دن آفس کے کاموں میں بزی رہتا، لیکن جیسے ہی کمرے میں آتا تو اس کی خوشبو جیسے میری تھکن اتارنے میں کام آتی۔ مجھے اس کا لمس محسوس ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ ہر وقت یہیں میرے آس پاس ہے اور مجھے دلاسا دے رہی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دی تھی۔ کبھی کبھی اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں کمرے میں وہی پرفیوم چھڑکتا جو اس نے پہلے دن لگایا تھا۔ پرفیوم کے چھڑکتے ہی اس کی خوشبو آس پاس پھیل جاتی اور اس کا کمرے میں ہونے کا مجھے احساس ہونے لگتا۔ میں نے شادی کی تصویریں دیوار پر لگائیں اور آتے جاتے اس سے باتیں کرنے لگا۔ دنیا والوں کی نظروں میں بے شک وہ مر گئی تھی، لیکن میرے لیے وہ آج بھی زندہ تھی۔